یہ وہ رات ہے شب برات۔ اگر آئندہ زندگی میں خداوند عالم نے کسی کو رزق دینا ہے تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے اور اس کی فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ شب لیلۃ القدر کے بعد سب سے فضیلت والی رات ہے۔ اس رات ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا عمل شب برات کا ہمیں تزکیہ نفس، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی باعظمت رات شب برات، آزادی کی رات، گناہوں سے آزادی کی رات، بخشش کی رات، یعنی یہ وہ رات ہے شب برات کہ اس میں اس رات اگر آئندہ زندگی میں خداوند عالم نے کسی کو رزق دینا ہے تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات جس بچے نے پورا سال آگے پیدائش ہونی ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات حج پر جانے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات جس کا رزق روکنا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات یہ بخشش کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے اور اس کی فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ یہ رات شب لیلۃ القدر کے بعد سب سے فضیلت والی رات ہے۔ اب شب لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر 1000 راتوں سے اس کی عبادت افضل ہے اور شب برات اس کے بعد افضل ترین رات ہے۔ اس رات ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ ہمیں سب سے بڑا عمل شب برات کا ہمیں تزکیہ نفس، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں اس رات کوشش یہ کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے، مساجد میں اجتماعات ہوتے ہیں، گھر میں خواتین کرتی ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں اجتماعی عبادت میں شامل ہوں، تاکہ ہمیں تو ظاہر ہے ہمیں اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے، وہ اللہ کریم ہے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب ہم مل کے عبادت کریں گے تو ممکن ہے اس مجمع میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو کہ وہ آمین کہے اور اس کی آمین میں ہماری آمین مل کے قبولیت کے درجے پہ فائز ہو جائے۔ اور ہمیں اس میں یہ بھی توجہ رکھنی ہے کہ اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کیا کوئی حدود و قیود ہیں، کیا ہم آزاد ہیں کہ ہم غلام ہیں؟ ہم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور غلام کیسا ہونا چاہیے؟ اس رات بیٹھ کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خاتم النبیین جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، ہم ان کے غلام ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، اب ہم ان کے غلام کہلائیں۔ اور اس رات ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو قربت الہی کی ترغیب دیں، اپنے بچوں کو بتائیں ہم کسی کے غلام ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ وہ بچے باہر پٹاخے چلا رہے ہیں، شب برات میں پٹاخے چلا رہے ہیں، شب برات میں دوسری لغویات کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ترغیب الہی، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اور ہماری مساجد میں جو یہ سپیکر بلند آواز سے چلائے جاتے ہیں اس رات، تو کوشش کرنی چاہیے سپیکر جو ہے وہ مسجد کی اندر کی حد تک آواز ہو، تاکہ باہر کوئی گھروں میں ہماری ہاں خواتین گھر میں عبادت کر رہی ہیں، ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے، کوئی گھر میں بیمار ہے اس کی بیماری ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس
طرح اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں کہ خداوند عالم جو ہے ہم سب کے اس رات میں ایسی عبادت کریں، ایسی قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آئندہ سال اللہ وسیع رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ حج پہ جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت، خانہ کعبہ کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایسی قرب الہی، ایسی عبادات، ایسا خلوص اپنائیں کہ اس شب بارات سے پہلے ہماری جو زندگی تھی، اس کے بعد ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، تبدیلی نظر آئے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی شب کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔